بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدار شخص رہتا تھا۔ وہ اپنا مال کسی صحیح جگہ پر، نیک جگہ پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اچانک اس کی موت ہو گئی۔ اس کی ایک بیوی اور بچہ تھا، بچہ بھی اس کا چھوٹا تھا۔ بیوی نے کہا یہ مال میرے شوہر کا ہے، مجھے اس کو اچھی جگہ خرچ کرنا چاہیے۔ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ جہاں میرا شوہر مال خرچ کرتا ہے اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہے، لہذا اس نے سارا مال شوہر کا اسی جگہ پر خرچ کیا جہاں پہ وہ اس کا شوہر خرچ کیا کرتا تھا۔ لیکن 200 درہم اس نے بچا لیا، کہا کہ یہ میرے بچے کا کہ میں اسے دوں گی۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے، ماں میرے باپ نے کوئی وراثت چھوڑی ہے؟ تو ماں نے بتایا بیٹا بہت زیادہ تھی، میں نے ساری صدقہ کر دی۔ اس نے کہا میرا اس سے بھی صدقہ کر دیا؟ کہا نہیں، تیرے 200 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ماں مجھے وہ دے دو، میں ان 200 درہموں سے اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے وہ 200 درہم اس بچے کو دے دیے۔ اب وہ بچہ اپنے ہاتھ میں 200 درہم لے کر چلتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا فضل تلاش کروں گا۔ لیکن راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک لاش ملتی ہے کہ جس کے اوپر کفن نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے بہتر جگہ اور نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہ میں خرچ کروں مجھے اللہ کا فضل ملے۔ وہ کیسے تیسے کر کے کہیں سے کفن لاتا ہے، 180 درہم کو اسے ملتا ہے، لے کر اس مردے کو پہناتا ہے، قبر میں ڈالتا ہے، مٹی اوپر ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے پاس 20 درہم بچ جاتے ہیں۔ مزید آگے جاتا ہے کہ میں اور اللہ کا فضل تلاش کروں گا، مجھے کوئی نشانی بھی مل جائے تاکہ اللہ کا فضل مجھے مل چکا ہے۔ آگے وہ جاتے ہیں، اسے ایک شخص نظر آتا ہے، اس پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا مدعا ہے؟ وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ اب میرے پاس صرف 20 درہم رہ گئے اور آپ کا فضل تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں تجھے رہنمائی کرتا ہوں ایک طرف، وہاں تجھے اللہ کا بہت زیادہ فضل ملے گا، لیکن شرط میری یہ ہے کہ اس میں سے آدھا مال میرا ہوگا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ فلاں شہر میں، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس بلی ہے، وہ بلی بیچ رہی ہے، 20 درہم کی بلی بیچے گی، تم نے وہ لے لینی ہے، پھر اس کو جلا دینا ہے، مارنے کے بعد اس کا سرما لے کر تم نے فلاں شہر میں چلے جانا ہے، وہاں بچہ ہے، اس کی بصارت ختم ہو گئی ہے، اسے کہنا بچہ سلامت میں تمہاری بصارت واپس لوٹا سکتا ہوں، یہ سرموں سے تم لگاؤ کہ اس کی بصارت واپس آ جائے گی، لیکن شرط میری وہی ہے کہ اس میں سے آدھا ایسا میرا ہوگا، تجھے جو ملے گا۔ وہ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بات سن کر وہ وہاں سے جاتا ہے۔ جب وہ شہر کے اندر پہنچتا ہے واقعتاً وہاں عورت بلی بیچ رہی ہے، وہ جا کر اس سے بلی واپس لیتا ہے، 20 درہم اسے دے دیتا ہے، بلی کو مارتا ہے اچھی طریقے سے، پھر اس کا گوشت جلا لیتا ہے، سرما بن جاتا ہے، اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر کی طرف چلا جاتا ہے جس کی طرف اس بندے نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے واقعی بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن بادشاہ کی بصارت واپس نہیں آئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں بادشاہ سلامت کی بصارت واپس لاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ میرے پاس سرما ہے جو تیری آنکھ میں لگے گا بادشاہ، تو اس کے بعد تیری بصارت واپس آ جائے گی۔ بادشاہ اپنے وزیر کو کہنے لگا کہ اسے اس جگہ پر لے کر جاؤ جہاں پہ پہلے مجھے کئی لوگوں نے سرما لگایا تھا، اور سارے حالات دکھا کر پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ وزیر اسے لے کر جاتا ہے ایک ایسی حویلی کے اندر جس کے اندر بے شمار لاشیں پڑی تھیں۔ اب وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ جو اس کے علاج کرے گا اگر تو وہ ٹھیک ہو گیا بچہ، اس کے بدلے میں بچہ اسے بے تحاشا دولت دے گا، لیکن اگر بچہ ٹھیک نہ کر سکا اسے تو بچہ سلامت اس بندے کو مار دے گا، اور یہ ساری قبریں، یہ سارے لوگ وہی ہیں علاج کرنے آئے تھے، بصارت ٹھیک نہیں اور یہ مردوں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں پھر بھی بچہ کا علاج کروں گا۔ واپس بچہ آتا ہے، بچہ پوچھتا ہے سارے حالات تو نے دیکھ لیا، بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں پھر بھی تیرے علاج کرنا چاہتا ہوں، مجھے موت قبول ہے اگر تیری بصارت واپس نہ لوٹی تو۔ خیر سے بچہ اجازت دیتا ہے، وہ اس کو ایک سرمے کی سلائی لگاتا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے کچھ روشنی آ رہی ہے، دوسری سلائی لگاتا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے دھندلا دھندلا سا نظر آنے لگا ہے۔ جب وہ تیسری سلائی لگاتا ہے بچہ آنکھیں کھولتا ہے، بچہ کہتا ہے الحمدللہ میری ساری آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہیں، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کے دو ایسے کرتا ہے، جتنا مال ہوتا ہے آدھی بادشاہی کا وہ سارا اس کا سپرد کرتا ہے، اور پھر اپنی ایک اکلوتی بیٹی ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت، اس کا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کو محلہ دے دیتے ہیں تمہارا یہ رہنے والی جگہ ہے۔ وہاں بڑے سکون سے زندگی گزارتا رہا۔ کچھ ٹائم گزرا تو اسے ماں کی یاد آنے لگی۔ بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت میری ایک ماں ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں نہیں؟
کہا بادشاہ سلامت میں اپنا مال لے کر جانا چاہتا ہوں، بیوی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہاں تیرا ہے، جا سکتے ہے، اور واپس آنا چاہیے تو آ سکتا ہے، ورنہ وہاں زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ شخص وہاں سے اپنا مال لے کر نکلتا ہے، بیوی ساتھ ہوتی ہے، اور راستے میں وہی شخص جس نے یہ راستہ دکھایا تھا ملتا ہے، اس کو روکتا ہے، یہ رک جاتا ہے، پوچھتا ہے مجھے پہچانا ہے؟ یہ کہنا میں نہیں پہچان سکا، تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نے تیری رہنمائی کی تھی فلاں فلاں طریقے سے، میں وہی ہوں۔ یہ فوراً نیچے اترتا ہے، اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہے، ایک حصہ اسے دیتا ہے کہ تیرے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ آدھا تیرا ہوگا۔ اس سے اجازت چاہنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایک چیز رہ گئی، اسے بھی آدھا آدھا کرنا ہے۔ کہنے لگا کون سی؟ کہا تمہاری بیوی، کیونکہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا ہر چیز کے 2 حصے، آدھا میرا آدھا تیرا، لہذا یہ مجھے آدھی چاہیے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے آدھی؟ ہاں یہی ہے کہ میں اس کے چیر دوں۔ کہا جیسی بھی ہو مجھے تو آدھی چاہیے۔ وہ آرا لے کر آتا ہے، کہتا ہے میں اسے چیر کر آدھا تمہیں دے دوں گا۔ جب آرا اس کے سر پہ رکھنے لگتا ہے، وہ بندہ اسے روک دیتا ہے، کہتا ہے رک جا، یہ سارا مال بھی تیرا، سب کچھ تیرا، میں تو رب کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا تجھے آزمانے کے لیے کہ تو وعدے کا کتنا پختہ ہے، تو نے اپنا وعدہ اس حد تک سچ کر دکھایا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، مبارک ہو تجھے، اللہ تعالیٰ کا فضل مل گیا ہے۔